یہ شخص اندھیری رات میں ہولناک خواب کی طرح ہے، اور اس کی تعبیر اس سے زیادہ ہولناک ہے۔ شیطانی روح اور آئینے کے ساتھ گستاخی، ان اربوں کی قسمت میں دور دور تک کہیں روشنی نہیں دکھائی دیتی۔ کاش اندھا ہوتا اور یہ منظر نہ دیکھتا مالک۔ کیوں پوچھتے ہو؟ آج کوفیوں نے مالک کے ساتھ وہی کیا جو ہندا نے حمزہ کے ساتھ کیا تھا۔ نہیں ادے، روح اور آئینے کی عظیم تعبیر کسی ایسی آیت کی تفسیر ہے، بلکہ اس سردار کا آئینہ وار بھی ہو سکتا ہے جسے اپنے ماضی پر فخر ہو اور اپنی تلوار پر ناز۔ تاریخ پر نظر دوڑا ہو دے، یوسف کے لیے کنواں، یونس کے لیے بطن ماہی، نوح کے لیے طوفان، عیسیٰ کے لیے صلیب۔ مساجدوں کے ممبروں سے پیغمبروں کی اذیتوں کا تذکرہ صرف وقت گزارنے کے لیے نہیں کہا جاتا۔ ہر جنگ کے بعد تپتے ہوئے میدان میں بابرہ نہ چل کر اپنے آپ کو سوزش کا احساس دلاتا ہوں۔ نہ جانے کتنے تیر و تبر کی چوٹ پر میرے زخم مسکرا دیے، آج اس عرب کی چوٹ پر میری روح کو مسکرا لینے دو۔ اگر مجھ سے کوتاہی ہوئی ہے تو خدا مجھے معاف کرے، اگر وہ مقصر ہے تو خدا اس کی ہدایت کرے۔ کیا یہ محاربین کے ساتھ حکم جہاد ہے؟ علی کا حکم جہاد ہے، اپنے ایک مرید کو بنام مالک جو اشتر کے نام سے جنگ مصر کی سرداری کرے گا، جو بڑا سخت ہے، اپنی تلوار اور سواری پر ناز رکھتا ہے۔ دعا کرنا ادے۔ أنت المالك وأنا المملوك، وهل يرحم المملوك إلا المالك؟ مولاي يا مولاي. یہ شخص کون ہے ماں؟ یہ وہ ہے کہ جس کے دل کی گہرائیوں میں سارے عالم کا غم ہے۔ اس کا گھوڑا دلدل جیسا اور تلوار ذوالفقار کا ساتھ دیتی ہے، بہت کم ہنستا ہے، ضرورت کے مطابق بات کرتا ہے۔ اس کی آنکھوں میں ڈوب کر دیکھو ابراہیم، غربت چھلکتی ہے۔ مناجات کے علاوہ اسے روتا نہیں پاؤ گے۔ ہم سفر علی ہے، تمہارا بابا، میرا شوہر،
نام مالک اشتر. جب بھی پوچھا ہے نیا جواب ملا ہے. کاش اس کا نام ہی سمندر ہوتا. چلو ابراہیم، سمندر طوفانی ہے. ڈرو نہیں ماں، سمندر کی طغیانی بھی دیدنی ہے. نہیں ابراہیم، چلو بیٹا چلتے ہیں. حاجر، ساری زندگی منتظر رہی کہ کبھی تو وہ مجھے میرے نام سے پکاریں. تو سن لیا جو ساری زندگی نہ سن سکی. گھر سے نکل آئی ہو. معلوم تھا گھر نہیں آؤ گے، اس لیے گھر کو یہاں لے آئی ہوں. بیٹھو ابراہیم، تھک جاؤ گے. بیٹھ نہیں سکتا. میں بھی جب ابراہیم کی عمر کا تھا تو 4 روز قلعے کا محافظ بنا رہا. نہ لمحہ بھر بیٹھا اور نہ پل بھر سویا. میں بھی کر سکتا ہوں. جانتا ہوں. میری کوئی عادت اس میں نہیں آئی. اس سے تو دن بھر میں 4 باتیں بھی نہیں ہوتی. اپنی عمر کے جوانوں سے کھیلنا بھی پسند نہیں کرتا. سنجیدہ اتنا ہے کہ لطیفوں پر بھی نہیں ہنستا. عجیب لڑکا ہے. کھانے کے برتن کو جب تک پوری طرح صاف نہیں کرتا چین نہیں لیتا. دیوانہ ہے. یہ جنون اس نے مالک سے ورثے میں پایا ہے. لیکن گھبراؤ نہیں حاجر، میری میراث یہی چند خصلتیں نہیں ہیں. عرب کا سب سے تیز رہوار، جزیرت العرب کی تیز ترین تلوار، یہ میرے ہی بیٹے ابراہیم کا ورثہ ہے. بس یہی؟ نہیں، کم ملیں گے ایسے لوگ جنہیں جہاں سے سوا چاہیے. لیکن میری میراث صبر و رنج علی ہے. دل کی آبادی امامت کے نور سے منور ہوتی ہے. وصیت کرتا ہوں حاجر، وصیت کرتا ہوں کہ امامت کی مخلص اور وفادار رہنا. علی و فاطمہ کے گرد و پیش نہ پوچھنا کہ کب اور کہاں. کب اور کہاں کے جملے ہمارے عقدنامے میں نہیں. یہ بات میں بغیر پوچھے اچھی طرح جانتی ہوں. حاجر، جی؟ ایک خبر نے مجھے خانہ خدا کا خانہ نشین کر دیا ہے. اگر تم سنو گی تو غزہ سے سیر ہو جاؤ گی. سنا ہے. سنا ہے؟ آپ کے ہمراہی میں جانا حاجر کے لیے باعث سے فخر ہوگا مالک. افتخار کروں گی کہ میں ایسے انسان کے ہمدم، ہم سفر اور مونس ہوں جو رسول خدا کا عزیز ترین انسان کا مددگار ہے. مبالغہ کر رہی ہو حاجر. میرا علی کی اس حدیث کا راوی ہونا تمہیں برا لگے گا جو ہر زبان پر جاری ہے. برا کیوں لگے گا حاجر؟ میں علی کے رفتار اور گفتار کا شیدا ہوں. روایت کرو حاجر، مجھے سکون ملے گا.
مالک میرے لیے ایسے ہیں جیسے پیغمبر کے لیے علی۔ مالک کیا تھا اور اس نے کیا کیا رہنے دو، سوچ رہا ہوں کہ اس وقت کیا ہوں اور علی کے لیے کیا کر سکتا ہوں۔ بہت جلد مصر کا سفر کرنا ہے، موت کا سفر۔ کیا اس سفر میں تم میرا ساتھ دو گی؟ بابا کیوں موت؟ سرداروں کی تقدیر میں زندگی کا پہلا حرف موت ہے۔ ایک رہوار اور ایک تلوار لے کر اس محاذ پر جا رہا ہوں جہاں ہر طرف سے ہزاروں ابلیس نے ڈیرے ڈال رکھے ہیں۔ تم آئے اور میری پریشانی کے مہمان ہوئے۔ اپنا درد دل تو میں تمہیں کو بتا سکتا ہوں۔ اگر ہمت سے کام لو تو آج مالک کے 1000 درد فاش کر دوں، جو پھر بھی وہ علی کے آنسوؤں کا ایک ادنا خطرہ بھی نہ ہو سکے گا۔ اے مالک، مصر کے والی کو چاہیے کہ اپنے نفسانی خواہشات کو کچل دے اور شکر کی تلوار سے انہیں مغلوب کر دے کہ نفس اس وقت تک برائیوں کا حکم دیتا ہے جب تک کہ پروردگار کا رحم بندہ ناتوان کے شامل حال نہ ہو جائے۔ مالک، میں تم کو ایسے خطے کی طرف روانہ کر رہا ہوں جہاں مختلف حکمرانوں نے حکومت کی ہے، اور لوگ تمہارے معاملات کو اسی نظر سے دیکھیں گے جس طرح تم اپنے ماقبل حکمرانوں کے اعمال کو دیکھتے ہو۔ تمہارا محبوب ترین ذخیرہ عمل صالح ہونا چاہیے۔ خواہشات کو روک کر رکھو، جو چیز حلال نہ ہو اس کے بارے میں نفس کو صرف کرنے سے بخل کرو، یہی بخل اس کے حق میں انصاف ہے۔ رعایا کے ساتھ مہربانی اور محبت کو اپنے دل کا شعار بنا لو۔ خبردار کہ ان کے حق میں درندہ جانور کی طرح نہ ہو جانا جو انہیں پھاڑ کھانے کو ہی غنیمت جانتے ہیں۔ لوگ 2 طرح کے ہوتے ہیں، یا تمہارے دینی بھائی ہیں یا تمہاری طرح مخلوق خدا۔ ان سے خطا بھی سرزد ہو سکتی ہے۔ انہیں ویسے ہی معاف کر دینا جس طرح تم چاہتے ہو کہ پروردگار تمہاری خطاؤں سے درگزر کر دے۔ رعایا کی خطا کو درگزر کرنے کے لیے خود ان کا والی دوسروں سے زیادہ سزاوار ہے، لہذا جس قدر ہو سکے ان کی خطاؤں پر پردہ پوشی کرو تاکہ خدا تمہارے گناہوں کی پردہ پوشی کرے۔ عراق میں مالک اشتر کا نام احترام سے لیا جاتا ہے۔ وہاں کی لڑکیاں اپنے خیالی مردوں کو اس جیسا دیکھنا چاہتی ہیں۔ عراق میں بہت کم بچے ہوں گے جنہوں نے اپنی ماؤں سے مالک اشتر کی شجاعت کے افسانے نہ سنے ہوں۔ محال ہے تم اسے عراق میں مار سکو۔ مصر کی سرزمین میں مالک مجبور ہے کہ ان 2 علاقوں میں سے کسی ایک علاقے پر قیام کرے، قلزم یا فسطاط۔ کوئی تیسرا راستہ نہیں ہے۔
اور ہم ان دونوں ہی علاقوں پر جال بچھا دیں گے. اس کا مقابلہ کیسے کرو گے؟ مالک بغیر لشکر کے مصر جا رہا ہے. اس کو ہرانا کوئی مشکل کام نہیں ہے امو جان. تم لوگ اشتر کی طاقت سے واقف ہو. سبتین میں اس کی جنگ کا تجربہ کر چکے ہو. تنہا ایک لشکر کا مقابلہ اس کے لیے مشکل نہیں. مالک اشتر علی ابن ابی طالب کا دست راست ہے. اگر وہ مصر پہنچ گیا تو کوئی بنی بشر اسے ہلا نہیں سکتا. اس ہاتھ کو مصر پہنچنے سے پہلے کٹ جانا چاہیے، لیکن تلوار سے نہیں. پکڑ لیا. آؤ یزید، لو پکڑ لیا، پکڑ لیا. آؤ بھتیجے. لو. تو پاک ہے جو فرش پہ بیٹھ گیا، کتے کے بچے. یہ کتا تو شکاری ہے. جب پرندے شکار کرتے ہیں تو یہ اپنے منہ میں پکڑ کر لاتا ہے. کتا کتا ہوتا ہے. تمہیں بتا دیا تھا کہ یہاں سنت اور رسوم کے علاوہ کوئی کام نہیں ہو سکتا. اماں جانتی ہیں. تیری ماں کے پاس کا لشکر لے جاؤں گا ثابت کرنے کے لیے کہ مسلمانوں کے پاس کتا نجس ہے. چچا جان، یہ تو روزانہ 2 مرتبہ نہلایا جاتا ہے، روزانہ 2 مرتبہ. یزید بچہ ہے. تمہیں شرم نہیں آتی کہ ان ہنگامی حالات میں بھی بچوں اور کتوں کے ساتھ ہو؟ ولید کا دل تو بچوں کی لڑائیاں، کتوں کا بھونکنا اور مرغوں کی اذانوں سے لگتا ہے. ہم نے نشستوں میں سوائے بحران اور ہنگاموں کے کچھ بھی نہیں دیکھا. اگر ایسی ہی سنت شکنی کرتے رہے تو اپنے باپ کی روح کی قسم میں تم سب سے رشتہ داری توڑ دوں گا. نکل جاؤ. امریاس کہاں ہے؟ انہوں نے جب سے یہ سنا ہے کہ مالک مصر کی طرف جا رہا ہے، سجدے کی حالت میں مسلسل یہ دعا کر رہے ہیں کوئی غیبی ہاتھ مالک کے 2 ٹکڑے کر دے. کیا ہوا عمر؟ جاؤ جاؤ جاؤ.
मालिक के गर्दन की खाल तुम्हारी रूहानियत से ज्यादा मजबूत है बुढ़िया। मिस्र को दुआओं से निजात दिलाना चाहते हो? और क्या, और नहीं तो क्या। یہ ثابت کرنے کے لیے کہ میری بھی دعائیں قبول ہوتی ہیں مختصر وضاحت کی ضرورت ہے، البتہ مشکل ہے، لیکن امر کی بھی عادت رہی ہے کہ کیل کو پتھر ہی میں گاڑے۔ یہ چھوٹی سی دنیا چھوٹے سے دلوں کی آرزو ہے، اور خداوند عالم چھوٹی آرزوؤں کو اپنے ناسپاس اور گنہگار بندوں کے لیے بھی پورا کرتا ہے، چاہے وہ امر عاصی کیوں نہ ہو۔ بیٹھو بیٹھو اور میری دعاؤں پہ آمین کہو، بیٹھو۔ اپنے یہ بڑے بڑے کان ذرا زمین پر لگاؤ تاکہ مالک استر کے گھوڑے کی سموں کی آوازیں مصر کی جانب قلزوم کے علاقے میں سنائی دیں۔ حاجی بجائے دعا کے سوچو، آنکھیں موٹی کر کے زبانی جمع خرچ کرنے کے بجائے تم کوئی معجزہ دکھاؤ پیغمبر بے نوا۔ مصر ہاتھوں سے کھو دو گے؟ کون سا مصر؟ وہی بہشت جس کا وعدہ کیا ہے، جس کی آرزو میں تمہاری داڑھی سفید ہو گئی ہے بدبخت۔ میرا مصر میرے خیالوں میں آباد ہے، جس کی وسعت امر آس کے شعور کی وسعتوں جتنی ہے، نامحدود۔ ساحل نیل پہ بنا ہوا فرعونوں کا مصر زندان سے بڑھ کے نہیں۔ میری جنت، میرے خیالوں کی سرزمین ناقابل تسخیر ہے ابا یزید۔ تم دیوانے ہو گئے ہو، مالک کے خوف نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ تم اپنے سرداروں کے ساتھ مالک اشتر کے مقابلے کے لیے کس محاذ کا انتخاب کرو گے؟ فسطاط۔ لیکن میں قلزم میں اسے ڈھیر کر کے دکھاؤں گا، ہمیشہ کے لیے۔ تم قلزوم میں تھے، وہاں کے لوگوں کو زیادہ جانتے ہو، سنا ہے قلزوم والے علی کے وفادار ہیں۔ ہوں گے، ایک ہی، ان میں سے ایک ہی میرے لیے کافی ہے۔ تمہارے ذہن میں کیا ہے عمر؟ میں نے جب زمین پر کان لگائے تو مالک اشتر کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے علاوہ ایک بھولے بھالے دل کے دھڑکنے کی آواز اور ہزاروں شہد کی مکھیوں کی بھن بھناہٹ بھی سنائی دے رہی تھی۔ بے شک تم مکاریوں کے خدا ہو عمر، جلد کام شروع کرو، کل مالک اہالی قلزوم کا مہمان ہے۔ ابا یزید، میں مالک اشتر سے بہت پہلے سرزمین قلزم میں پڑاؤ ڈال چکا ہوں، ہمیشہ۔ کچھ سمجھے؟
احساس غربت کر رہا ہوں امر. تمہاری بات کا درک کرنا میرے لیے مشکل ہے امر. میں اتنا جانتا ہوں کہ بس ہماری تاریخ زندہ رہ جائے گی. شاید مقدر ہی تھا کہ اگر علی نہ بن سکو تو معاویہ، اور جب مالک اشتر نہ بن سکو تو عمرو عاص. ہے مالک، مجھے فخر ہے کہ اس دور میں زندگی گزار رہا ہوں جس دور میں مالک اشتر جیسا سورما رہا کرتا تھا. میں چلا ابا یزید، الوداع. ابا یزید، قتل کے الزام سے بچنے کے لیے منبر پہ جا کے لوگوں کو دعا کے لیے کہو اور سارے الزام خدا پہ تھوپ دو.